بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف قانون 2025 کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اصل تو یہ تحریر ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے یہ گزارش بھی کی گئی ہے علماء اکرام سے اور جو مقررین ہیں، خطباء ہیں، ان سے کہ جمعے کے بیان میں ان باتوں کو بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے سامنے باتیں آ سکیں، مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ اس قانون کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ بہت سے حضرات تو مسلمانوں کی بڑی تعداد تو وہ واقف ہی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے کہ اس قانون کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور جو حضرات کچھ واقف بھی ہیں بس وہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہیں، وہی ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو چونکہ یہ باتیں بڑے حضرات کی جانب سے ہیں، خود آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر جو ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کی طرف سے چونکہ یہ باتیں ہیں تو اس لیے ان کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ یہ تحریر آپ کو ہمارے ویڈیو کے ساتھ مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس تحریر کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں ان تمام کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی سمجھ سکیں گے، مسلمانوں کو بھی سمجھا سکیں گے اور غیر مسلموں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں جب اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات اس طرح کے ہوں کہ ان کو میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملے، تو اگر صحیح باتیں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی تو اس وقت کیا بیان کریں گے؟ تو اس لیے ان باتوں کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں حضرت نے کیا کیا لکھا ہے۔ وقف قانون 2025 کیوں قابل قبول نہیں؟ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہوگا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام انصاف پسند اور سیکولر قوتوں کی مخالفت کے باوجود اقتدار کے نشے میں بدمست اور نفرت کی سوداگر حکومت نے وقف ترمیمی بل 2024 کو پاس کر دیا ہے اور صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد یہ قانون بن چکا ہے۔ یوں تو پورا قانون ہی مسلم مخالف، دستور مخالف اور ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ الفاظ بار بار بولے جانے چاہیے، لیکن اس کے چند واضح نامنصفانہ پہلو کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وقف املاک کو ہڑپنے کی کوشش۔ اس قانون کا مقصد وقف کی املاک کو ہڑپ لینا اور سرکاری تعاون سے ضائع کرنا ہے، اور اس کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وقف ایکٹ 1995 میں یہ بات درج ہے کہ اگر طویل عرصے سے کوئی جائیداد بطور مسجد، درگاہ یا قبرستان کے طور پر استعمال میں ہے اور مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے ہے تو اس کو وقف جائیداد تسلیم کیا جائے گا۔ اس کو وقف بذریعہ استعمال، وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے۔ تو جو مسجد کے پاس زمین ہے وقف کی تو ظاہر ہے وہ مسجد کی ہے، لیکن اب کیا ہوگا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے چلائے گا اور یہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ زمین تو وقف کی نہیں ہے، تو اس کو وقف بذریعہ استعمال، وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت نے جو بل پیش کیا تھا اس میں اس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر جب مسلمان نے مطالبہ کیا تو بعد NDA حلیفوں کے مشورے پر اس میں ترمیم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مستقبل میں جو املاک وقف کی جائیں گی ان پر اس کا اطلاق ہوگا۔ پہلے سے جو وقف موجود ہے ان میں وقف بائی یوزر کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر ان میں کوئی تنازع ہو یا وہ سرکاری زمین ہو تو صرف استعمال کی وجہ سے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ماضی کے اوقاف کو بھی ہڑپنے کی ایک بالواسطہ کوشش ہے، اس لیے کہ وہی جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا آئے گا اور یہ کہہ دے گا کہ یہ زمین تو میری ہے یا یہ وقف کی زمین نہیں ہے، تو گورنمنٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے یا تو اس تنازع کو ختم کیا جائے ورنہ پھر اس زمین کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہڑپنے کی کوشش ہے ایک طرح سے۔ عام طور پر جو لوگ کوئی زمین جائیداد دینی یا خیراتی مقاصد کے لیے وقف کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کے کہ ہم نے زمین اللہ کے لیے وقف کر دی ہے اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب حکومت سروے کراتی ہے تو ان اراضی کا کوئی مدعی سامنے نہیں آتا اور ان کو بحق سرکار لکھ دیا جاتا ہے۔ دیہات و قصبات، چھوٹے شہروں وغیرہ میں وقف کی ایسی بہت سی جائیدادیں موجود ہیں، ان تمام زمینوں کو سرکاری زمین قرار دے کر ان پر قبضے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسرے، ہمارے ملک میں ہندو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں نے کسی بھی مسجد، درگاہ، عیدگاہ وغیرہ پر بلا دلیل و ثبوت ہندو مذہبی مقام ہونے کا مطالبہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی ابتدا ایودھیا سے ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں چھپا کر وہاں ایک مورتی لا کر رکھ دی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ یہاں رام جی پرکٹ ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کے دعوے ملک کے مختلف حصوں میں کیے جانے لگے ہیں۔ ابھی گیان واپی مسجد میں وضو خانے کے فوارے کو شیولنگ کہا جا رہا ہے، اور VHP نے تقریباً 3,500 مساجد کی فہرست تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں مندر تھے، اور اس فہرست میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ درگاہوں پر بھگوا جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، قبرستان کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور بے دلیل دعوے کی بنیاد پر حکومت ان کو متنازع تسلیم کر لیتی ہے۔ اس طرح اگر غور کیا جائے تو حکومت نے ایک طرف اپنے حلیفوں کی بات رکھنے کے لیے گزشتہ اوقاف کا استثناء کیا ہے، تو دوسری طرف نہایت ہی چابک دستی کے ساتھ ان پر خود قبضہ کرنے اور ہندو دہشت گردوں کو قبضہ دلانے کا راستہ نکال لیا ہے۔
کوئی بھی آ کے دعویٰ ٹھوک سکتا ہے کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے، ہماری زمین ہے، یا اس کا کوئی دعوے دار نہیں ہے. وقف کے پاس تو یہ مسجد موجود ہے لیکن کوئی کاغذات نہیں ہے، کوئی دعوے دار اس کا موجود نہیں ہے، لہذا یہ زمین وقف کے پاس نہیں ہونی چاہیے. 1995 کے قانون کی دفعہ 107 کے تحت اوقاف کی جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنا رکھا گیا تھا. لمیٹیشن ایکٹ کے تحت کسی جائیداد پر 12 سال یا اس سے زائد قبضے کو ملکیت تسلیم کیا جاتا ہے اور قابض شخص کو اس کا مالک تسلیم کر لیا جاتا ہے. وقف کی جائیداد کو اس سے مستثنا کیا گیا تھا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ وقف کی جائیداد پر قدیم غاصبانہ قبضے ختم کروائے جا سکتے تھے. موجودہ قانون میں لمیٹیشن ایکٹ سے وقف کی جائیداد کے استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس طرح قدیم غاصبانہ قبضے کو جواز فراہم کر دیا گیا ہے. یعنی گویا کہ اگر کسی نے وقف کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے تو اب وقف والے جا کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ زمین تو ہماری ہے، بلکہ جس کے پاس وہ زمین ہے اسی کی جو ہے اس زمین کو تسلیم کر لیا جائے گا. جی، ہندوستان میں بہت سے مسلمان بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے وقف کیا ہے. اسی طرح غیر مسلم حکمرانوں اور راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں اور عمارتیں دان دی ہیں. یعنی صرف ایک طرف سے معاملہ نہیں ہوا ہے. جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا زیادہ غصہ جاتا ہے تو انہوں نے تو اتنی ساری زمینیں جو ہیں غیر مسلموں کو دان کر رکھی ہیں. تو جو غیر مسلم تھے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ آج کی جیسی حکومتیں نہیں ہوا کرتی تھی. آج جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے لوگ جو تھے ان ظالموں سے کہیں درجے بہتر تھے وہ. تو جیسے مسلمان غیر مسلموں کو زمینیں دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جو غیر مسلم حکمراں ہوا کرتے تھے وہ بھی مسلمانوں کو دان دیا کرتے تھے. تو غیر مسلم حکمرانوں اور راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں اور عمارتیں دان دی ہیں، اور آج بھی بہت سے غیر مسلم بھائی اپنے مسلمان ہمسائیوں کے لیے خیر کے کاموں میں زمین دیتے ہیں. جیسے مسلمان دیتے ہیں، کوئی پڑوس میں کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، اسے گھر کی ضرورت ہے تو بہت سے مسلمان اس کو زمین دے دیتے ہیں. ابھی جو مظفر نگر میں حضرت مولانا سید ارشد مدینی دامت برکاتہم العالیہ نے جو گھر بنوائے ہیں تو اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں. مسلمانوں کو بھی گھر دیے گئے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیے گئے ہیں. اسی طرح مسلمان بھی برادران وطن کے لیے زمین کا تحفہ دیتے ہیں. موجودہ قانون کے تحت وہ جائیدادیں جو کسی غیر مسلم نے وقف کے لیے عطیہ کی ہوں اور بطور مسجد، قبرستان اور مسافر خانہ استعمال ہو رہی ہوں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. لہذا غیر مسلموں کے لیے یہ عطایہ وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے اور بہت سے اوقاف پر سرکار کے قابض ہو جانے کا خطرہ ہے. کتنی زمینیں ایسی ہوں گی کہ جو غیر مسلموں نے مسلمانوں کو دان دی تھی لیکن ان سب کو ختم کر دیا جائے گا. تفریق پر مبنی قانون. یہ قانون پوری طرح تفریق اور امتیاز پر مبنی ہے. چنانچہ وقف بذر استعمال، وقف بائی یوزر کی صورت ہندو مذہبی املاک کے لیے سکھوں، بدھسٹوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اب بھی تسلیم کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اوقاف کے معاملے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسا کہ اوپر اس کا ذکر آیا ہے، یہ واضح طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان امتیاز پر مبنی قانون ہے. بھئی ایک ملک کے باشندے ہیں سب کے سب، تو اگر آپ یہ قانون لے کے آ رہے ہیں تو سب کے لیے لے کے آئیے. غیر مسلموں کے اوپر بھی آپ اسی طرح سے قانون بنائیے، لیکن آپ مسلمانوں کے لیے بنا رہے ہیں، غیر مسلموں کو چھوڑ دے رہے ہیں آپ. تو یہ تفریق پر مبنی قانون ہے. لمیٹیشن ایکٹ سے استثناء کا قانون ہندو، سکھ، بدھ اور کرسچن وغیرہ کے لیے بھی موجود ہے، لیکن یہ قانون مسلمانوں کو اپنے اوقاف کے تحفظ سے محروم کرتا ہے. جی، ہندو انڈومنٹ جو ہندو اوقاف کی شکل ہے اس میں اس بات کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ہر رکن ہندو ہو. اتر پردیش، کیرلا، کرناٹک اور تمل ناڈو وغیرہ میں ایسے قانون موجود ہیں جن کے مطابق ہندو جائیدادوں کا انتظام صرف ہندو ہی کر سکتے ہیں. بہار انڈومنٹ ایکٹ کے تحت 3 بورڈ قائم ہیں: ہندو انڈومنٹ بورڈ، سترمر جین انڈومنٹ بورڈ اور ڈگمبر انڈومنٹ بورڈ. ان بورڈوں کے اراکین لازمی طور پر ہندو ہی ہوں گے. گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ارکان بھی لازمی طور پر سکھ فرقے ہی سے ہوں گے. موجودہ قانون میں وقف انتظامیہ میں کم سے کم 2 غیر مسلموں کی نمائندگی لازم کر دی گئی ہے اور مسلم نمائندگی کو مختلف پہلوؤں سے کم کیا گیا ہے. پہلے شرط یہ تھی کہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو مسلمان ہوگا، اب اس شرط کو ہٹا دیا گیا ہے. پہلے وقف بورڈ کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو کا تقرر ہوتا تھا، اب حکومت خود اس کا تقرر کرے گی. سینٹرل وقف کونسل میں پہلے ایک غیر مسلم رکن ہو سکتا تھا، اب ان غیر مسلم اراکین کی تعداد بحیثیت رکن و بحیثیت عہدہ 13 ہو سکتی ہے اور 2 غیر مسلم اراکین تو لازماً شامل ہوں گے. پہلے ریاستی وقف بورڈ میں صرف ایک غیر مسلم اس کا چیئرپرسن ہو سکتا تھا، جبکہ باقی سارے اراکین مسلمان ہوتے تھے اور انتخاب کے ذریعے آتے تھے. اب بورڈ کے 7 ارکان غیر مسلم ہو سکتے ہیں اور 2 ارکان کا غیر مسلم ہونا لازمی ہے. نیز ارکان کو وقف بورڈ منتخب نہیں کرے گا بلکہ ریاستی حکومت نامزد کرے گی.
تو یہ قانون لا دیا گیا, اس میں غیر مسلموں کو گھسا دیا گیا. اب غیر مسلموں کو کیا پتہ کہ مسلمانوں کا جو وقف ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, یہ زمین کہاں کہاں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جو آمدنی ہوگی وہ کہاں استعمال کی جا سکتی ہے. وہ تو ظاہر ہے اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ یہ قانون لے کے ہی آ رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے بنا دیجئے کہ جو ہندو بورڈ ہیں ان کے اندر مسلمان کو رکھنا لازم اور ضروری ہے, تو پھر وہاں بھی بنا دیجئے, سب جگہ کیجئے, تاکہ کوئی امتیاز باقی نہ رہے یہاں کے باشندوں کے درمیان. وقف میں رکاوٹ, نئے اوقاف کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے, چنانچہ گزر چکا ہے کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا. اسی طرح اس قانون کے مطابق جو شخص گزشتہ کم سے کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہے صرف وہی وقف کر سکتا ہے. یہ عجیب سی بات ہے, یہ پوری طرح شریعت کے خلاف ہے. اسلام کی نظر میں جو شخص اسلام قبول کرے وہ بھی اسی طرح مسلمان ہے جیسے 5 سال پہلے مسلمان ہونے والا شخص پہلے ہی دن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. بلکہ جو پہلے دن کلمہ پڑھنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو پرانا مسلمان ہے زیادہ اہم ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. یہ 5 سال تک ایک مسلمان کو ان کے بنیادی مذہبی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے. اس طرح وقف کے عمل کو دشوار بنا دیا گیا ہے, اور پھر یہ ثابت کرنا کہ وقف کرنے والا اسلام کی تمام تعلیمات پر 5 سال سے عمل پیرا ہے بے حد مشکل ہے. یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ ایک آدمی ہے وہ 5 سال پہلے مسلمان ہوا تھا اور وہ کنٹینیو اسلامی احکامات پر عمل بھی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے. تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی آدمی مسلمان تو تھا لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھا کرتا تھا اس لیے اس کے وقف کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا؟ تو سب یہ لایعنی قسم کی باتیں ہیں. اصول وقف کی مخالفت. اسلام کا تصور یہ ہے کہ مالک کو اپنی املاک پر جائز تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے. جس کی پراپرٹی ہے اسے اسلام میں مکمل طور پر حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو جیسے چاہے استعمال کرے, چاہے اپنے پاس رکھے, کسی کو دے دے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے جب تک کہ آدمی زندہ ہے. اور شریعت کی نظر میں اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک کار ثواب ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی ثواب کا باعث ہے. اسی لیے اسلام میں وقف علی اولاد کا تصور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت علی اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین یا جائیداد اولاد پر وقف کرے. ایسی صورت میں وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق اس کے خاندان کے لوگ اس زمین و جائیداد سے فائدہ تو اٹھائیں گے لیکن اس کو بیچنے کے مجاز نہیں ہوں گے, ان کو بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جب وقف علی اولاد ہو جائے گا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی زمین سے, بیچے گی نہیں اس کو. موجودہ قانون میں اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے. پہلے تو بل میں بات کہی گئی تھی کہ یہ وقف اسی وقت قابل قبول ہوگا جبکہ حقیقی وارثوں کے حقوق پامال نہ ہوں. یہ شرط بھی ناقابل قبول تھی کیونکہ ورثہ تو تقسیم وراثت کے ذریعے ان کو تو اپنا حق ملتا ہی ہے اور یہ حق مالک کی موت کے بعد متعلق ہوتا ہے. اب بعد میں جو 14 ترامیم آئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ وقف علی اولاد اس طرح کیا جائے گا کہ اس سے کسی کا قانونی حق تلف نہ ہو. اس میں بہت زیادہ عموم ہے اور یہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے اصولوں میں دخل دینا ہے. کمزور کرنے کی کوشش. قانون وقف کو کمزور کرنے کی ایک اور صورت یہ اختیار کی گئی ہے کہ پہلے قانون وقف کو اوور رائڈنگ ایکٹ تسلیم کیا گیا تھا, یعنی اگر دوسرے قوانین سے وقف کا تعارض ہو تو وقف قانون لاگو ہوگا. اس بل میں اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وقف ایک اسپیشل قانون ہے اور مسلمہ قانونی اصول اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی اسپیشل قانون کسی جنرل قانون سے ٹکراتا ہے تو اس صورت میں اسپیشل قانون کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. یہ صرف وقف ایکٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اصول دیگر اسپیشل ایکٹ پر بھی نافذ ہوتا ہے, مگر وقف کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے. جھوٹ کا سہارا. افسوس کہ حکومت کے موجودہ ذمہ داروں نے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. اگر جھوٹ بولنے اور جھوٹے وعدے کرنے پر کوئی ایوارڈ دیا جاتا تو شاید ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اس کے اولین مستحق قرار پاتے. اتنا زیادہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, وزیر اعظم بھی اور وزیر داخلہ بھی. وقف کے سلسلے میں بار بار کچھ جھوٹ دہرائے جاتے ہیں جو برادران وطن کو متاثر کرتے ہیں, ان کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے. بار بار سوشل میڈیا پر ویڈیوز وغیرہ میں آپ کو یہ باتیں سننے کو ملی ہوں گی. بار بار ان باتوں کو دہرایا گیا ہے. کیا باتیں وہ؟ نمبر 1, وقف بورڈ کو کسی بھی جائیداد پر دعویٰ کرنے کے مطلق اختیارات دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ملک بھر میں وقف جائیدادیں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ پر محیط ہیں اور ملک کے تیسرے سب سے بڑے زمین کے بعد. یہ بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف تو جس کو چاہے, جس زمین کو چاہے جا کے بول سکتا ہے کہ یہ ہماری ہے اور وہ وقف گورنمنٹ کے لیے لازم ہوگا کہ اس کو تسلیم کرے اور کہے کہ ہاں یہ وقف ہے. تو اس طرح سے 6 لاکھ ایکڑ زمینیں ہو گئی ہیں وقف والوں کے پاس میں.
اور ملک کی تیسری سب سے بڑی زمین کے مالک ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، حالانکہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، ان میں کوئی بات سچ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے اس پر بڑی عمدہ وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں تمام وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ اس کا موازنہ اگر ہندو انڈومیٹ سے کیا جائے تو تمل ناڈو میں 4,78,000 ایکڑ اور آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ زمینیں انڈومیٹ کے پاس ہیں۔ صرف ان دونوں ریاستوں کو ملا کر 9,40,000 ایکڑ زمینیں ہندو انڈومیٹ کے پاس، یعنی صرف 2 اسٹیٹ کے اندر، 2 ریاستوں کے اندر اتنی زمینیں موجود ہیں جو ہندوؤں کے پاس میں ہے، جو مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ پورے بھارت میں وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ زمین کو وقف قرار دینا کوئی خفیہ عمل نہیں ہے، اس کا پورا پروسیجر وقف ایکٹ میں مذکور ہے۔ وقف صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی جائیداد کا مالک ہو اور اسے اپنی ملکیت کے دستاویز وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کو اعتراضات داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ حکومت ایک سروے کمشنر مقرر کرتی ہے جو زمینوں کی جانچ کرتا ہے اور ان کے وقف ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان ریاستی گزٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اس نوٹیفیکیشن کو 1 سال کے اندر وقف ٹریبونل میں چیلنج کر سکتا ہے۔ یعنی یہ پورا کا پورا جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے جھوٹ پر مبنی ہے سب کا سب۔ جو کہا جا رہا ہے کہ تیسرے نمبر پر وقف کے بعد زمینیں، بالکل جھوٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ زمینیں جو ہندو وقف ہے گویا کہ ہندوؤں کے ان کے پاس جو ہے زمینیں زیادہ ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ ان میں سے نصف تعداد میں کم یا زیادہ مسلمان بھی بستے ہیں تو ایسے گاؤں کی تعداد 3,50,000 ہوتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی آباد ہوتے ہیں وہاں کم از کم ایک قبرستان ہوتا ہے، عیدگاہ ہوتی ہے اور نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ اگر قبرستان اور عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ اور مسجد کے لیے نصف ایکڑ یعنی اوسطاً 2.5 ایکڑ فی آبادی زمین فرض کی جائے تو اس کی مقدار تو 9,62,500 ایکڑ زمین ہونی چاہیے، جیسا کہ ہندو بھائیوں کے یہاں مندر، مٹھ، شمشان گھاٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو 6 لاکھ ایکڑ زمین کوئی بڑا رقبہ نہیں ہے، اور پھر سرکار کی دی ہوئی نہیں بلکہ خود مسلمانوں کی ہے۔ یعنی جو زمینیں بتائی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اتنی زمینیں ہیں تو ہمارے لیے ناکافی زمینیں ہیں، ہمارے قبرستان اور مساجد وغیرہ کے لیے وہ ناکافی ہیں، صرف بڑھا چڑھا کر نمبر بتا دیا جا رہا ہے کہ اتنی زمینیں ہیں۔ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وقف کی جائیداد کا فیصلہ یک طرفہ طور پر وقف ٹریبونل کر دیتا ہے اور کسی بھی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف ٹریبونل کی حیثیت سول عدالت کی ہے جس کا اعلیٰ افسر ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے۔ اگر وقف کی جائیداد پر کوئی شخص، ادارہ یا سرکار قابض ہو تو اس میں کیس چلتے ہیں، فریقین اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں ٹریبونل فیصلہ کرتا ہے۔ اگر فیصلے پر کوئی ایک فریق مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اس لیے کہنا کہ وقف ٹریبونل کی مدد سے وقف بورڈ جائیداد کو وقف قرار دیتا ہے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ یعنی جو کہا جا رہا ہے کہ وقف کسی زمین کو بول دے کہ ہمارے ہے تو بس وہ وقف کی ہو جاتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس آدمی کی وہ زمین ہوتی ہے اگر وقف ایک بار کہہ دے کہ ہماری زمین ہے تو وہ کہیں اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا، کورٹ میں بھی نہیں جا سکتا، جبکہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور ان کو بہت سے حضرات نے جو ان باتوں کو بیان کر رکھا ہے سوشل میڈیا پر، تو اتنا زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ معترضین بار یہ بات اٹھاتے ہیں کہ سابق قانون وقف بورڈ کو کسی بھی زمین پر دعویٰ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وقف بورڈ کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، اور کیا صرف وقف بورڈ کے کسی دعوے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر اپنا حق پیش کر سکتا ہے اور کس پر نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کرے تو قابل قبول ثبوت کے بغیر دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا، اور مقدمہ قبول کرنے کے بعد بھی جب تک کوئی بات ثبوت و شہادت سے ثابت نہ ہو جائے اس دعوے پر مہر نہیں لگائی جاتی ہے اور اس دعوے کا نفاذ نہیں ہوتا ہے، اس لیے صرف پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ظلم کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق بخشے، اور اوقاف کو ہڑپنے کے لیے بنائے گئے اس قانون کو جلد از جلد واپس لے جانے کے فیصلے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ۔ علماء سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے بیان کے اندر بیان کریں، اور جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذہن نشین کریں، اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں تاکہ دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ یہ تحریر آپ کو انشاءاللہ ہمارے ویڈیو کے ساتھ مل جائے گی۔ السلام علیکم۔